السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں. اور کہانی پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں. رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی آمد تھی اور شروع سے ہی میرا یہ معمول تھا کہ مہینے بھر کا اکٹھا راشن لے آتی تھی. اس روز بھی جب میں بجلی اور گیس وغیرہ کے بل جمع کروانے آئی تو سوچا کیوں نہ رمضان سے پہلے ہی روزوں کا سارا سودا لے جاؤں. مگر جب یوٹیلیٹی سٹور پر ایک لمبی قطار اور پسینے سے شرابور خواتین کو دیکھا تو مجھ پہ تو جیسے گھبراہٹ طاری ہو گئی تھی. ہمت جواب دے گئی، لیکن دوسری طرف مجبوری یہ تھی کہ اگر 2-4 دن مزید نکل جاتے تو رمضان کے پہلے عشرے میں ہی قیمتوں نے عروج پہ پہنچ جانا تھا اور یوں دکانداروں کی مہربانی سے میرا پورے مہینے کا بجٹ شدید خراب ہو جانا تھا. اسی لیے گرمی کی پرواہ کیے بغیر میں نے سودا سلف خرید لیا. واپسی پر میں اپنی 4 سالہ بیٹی بسما کے لیے چپس، نمکو، بسکٹ اور کینڈیز کی شاپنگ کر کے جو ہی ٹیکسی کی تلاش میں نگاہیں دوڑا رہی تھی تو بلیک کرولا کی طرف بڑھتے ان دو نفوس کو دیکھ کر میں گویا ٹھٹک کے رک گئی. منوں کے حساب سے بوجھ لاتے پھولی پھولی سانسوں کے ساتھ میں بمشکل سڑک کراس کر کے بلیک کرولا کی طرف بڑھی تھی. ظاہر اس انسان کو تو میں کروڑوں میں پہچان سکتی تھی، مگر میرے پہنچنے سے پہلے ہی وہ لوگ تیزی سے گاڑی میں بیٹھے اور دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی میری نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو گئی. انہوں نے مجھے دیکھا نہیں یقیناً. میں نے خود کو تسلی دے کر قریب کھڑی ٹیکسی میں سامان رکھا اور ڈرائیور کو ایڈریس سمجھا کر خود بھی گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئی. گھر آ کر میں نے تمام تھیلے شیلف پہ پٹکے اور خود کارپیٹ پہ ڈھہ گئی. بسما اپنی شاپنگ دیکھنے میں مصروف ہو چکی تھی. ماما آپ چاکلیٹ تو لائی ہی نہیں ہے. کچھ دیر بعد بسما کی خفا سی آواز میرے کانوں میں پڑی تھی. اوہ سوری بیٹا، مجھے یاد ہی نہیں رہا. اچھا ایسا کریں گے، رات کو آپ بابا کے ساتھ مارکیٹ جا کے لے آنا. میں نے تھکی تھکی آنکھوں کو بمشکل کھول کر بچی کو تسلی دی، کیونکہ کچھ دیر پہلے دیکھے گئے منظر کو ذہن سے جھٹکنا میرے لیے ممکن نہ ہو رہا تھا. میرے تسلی دینے پہ بسما کھل سی اٹھی. ڈھیر ساری چاکلیٹس. میں نے اس کی چمکتی آنکھوں میں چھپی خوشی کو محسوس کر کے اس کی فرمائش پہ اسبات میں سر ہلا دیا تھا. بسما ایک دفعہ پھر مصروف ہو چکی تھی. میں نے اطمینان سے ٹی وی بند کیا اور کمرے کی طرف بڑھ گئی. 2 گھنٹے کی بھرپور نیند لینے کے بعد میں کافی فریش محسوس کر رہی تھی. پھر صبح کے بکھرے پھیلاووں کو سمیٹ کر میں نے گھڑی کی طرف دیکھا. عزیر کے آنے کا وقت ہو چکا تھا، اسی لیے میں نے تیزی سے سبزی وغیرہ چھیلی، کاٹی، آٹا گوندھا، چاول چن کر بھگوئے. جب تک عزیر آئے کھانا بالکل تیار تھا. برتن ڈائننگ ٹیبل پر سجا کر میں نے اپنا حلیہ درست کیا. عزیر بسما کو مارکیٹ کا چکر لگوا کر لائے تو میں فون سونے میں مصروف تھی. آپ ہی کا فون ہے، میں نے عزیر کے پوچھنے پر اشارے سے بتایا تھا. نائلہ آپ بھی ہفتے میں 1-2 دفعہ فون کر کے میری خیریت ضرور پوچھتی تھی. لندن میں رہنے کے باوجود وہ یہاں کے حالات سے مکمل باخبر رہتی تھی. میں نے اپنے بڑے بھائی عامر کے بیٹے سرخیل کی طبیعت کے متعلق پوچھا، جو کہ لندن میں ہی مقیم تھے. پچھلے چند ہفتوں سے میرا رابطہ عامر بھائی سے نہیں ہو پایا تھا. آپ بھی مجھے کچھ الجھی سی لگی تھی. انہوں نے فون بھی ذرا جلدی ہی بند کر دیا تھا. اگلے روز پھر صبح آپ ہی کا فون آ گیا تھا. میرے بتانے پر کہ عزیر آفس چلے گئے ہیں، انہوں نے اطمینان بھرا سانس لیا تو میں بھی چونک گئی. آپ ہی کا انداز مجھے کچھ پراسرار سا لگا تھا. سنو آمنہ، تم ابو جی کی طرف نہیں گئی ہو؟ میں نے ازلی سستی سے ایک لمبی جمائی لی اور قدرے پھیل کر صوفے پہ بیٹھ گئی. کہاں آپ بھی، وقت ہی نہیں ملتا. 100 بھی کھیڑے ہیں گھر کے. ابھی دیکھیں نا، 15 دن پہلے عزیر کی آپا پورے 25 دن ہمارے یہاں رہ کے گئی ہیں. ابھی وہ گئیں، ان کے بکھیڑے سمیٹ کے پھر سے گھر کو سیٹ کیا تو بسما کو بخار نے آ گھیرا، اس لیے جا ہی نہیں سکی. میں نے کچھ شرمندہ ہو کر تفصیل سے بتایا تھا. آپ بھی کئی لمحے خاموش رہی. میں نے چونک کر ریسیور کو گھورا. آمنہ، اگر ہو سکے تو آج ذرا ٹائم نکال کر ابو جی کی طرف جانا، اور ہاں کوشش کرنا عزیر کے ساتھ مت جاؤ، اکیلی جانا. سمجھ رہی ہو نا میری بات کو؟
خیر تو ہے؟ چلے ٹھیک ہے۔ میں نے ایک اور جمائی لی۔ بالوں میں انگلیاں پھرتے ہوئے میں ایک دم ہی جھٹکی بھی۔ ابھی بات کیا ہے؟ میں فکر مندی سے بولی تو انہوں نے چند لمحے سوچتے رہنے کے بعد قدرے رازداری سے کہا تھا، آمنہ ذرا تحمل سے میری بات سننا۔ انہوں نے گویا پیش بندی کے لیے مناسب الفاظ چنے تھے۔ وہ میری غسیلی، ضدی اور بے حد جذباتی طبیعت سے واقف بھی تھی۔ پھر نائلہ آپی کے کچھ کہنے سے پہلے ہی میرا فشار خون بلند ہونے لگا تھا۔ بات یہ ہے کہ… اور بات کیا تھی؟ انہوں نے گویا میرے سر پہ دھماکہ کیا تھا۔ کئی لمحے تو میں کچھ بول ہی نہ سکی تھی۔ زبان لگتا تھا کہ تالو کے ساتھ چپک گئی ہے۔ آپی نے تو فون بند کر دیا، مگر میں انہیں اللہ حافظ بھی نہیں کہہ سکی تھی۔ مارے غصے، خوف، جھنجھلاہٹ کے میرا برا حال تھا۔ شدید اشتعال کے عالم میں میں نے اپنے بال نوچنے شروع کر دیے۔ چیزیں پٹ گئیں۔ کچھ اور نہیں تو بسمہ کو 2-3 جھامپڑ رسید کیے۔ اسی غائب دماغی اور غصے کی حالت میں سالن بھی جلا دیا۔ عزیر کے ساتھ بھی میری جھڑپ ہو گئی تھی۔ بسمہ کی مار دھاڑ پہ جب انہوں نے مجھ سے پوچھا تو الٹا مجھے اور غصہ آ گیا اور عزیر کے بھی ساتھ لڑ بیٹھی میں۔ وہ رات بھی میں نے کیسے کانٹوں پہ گزاری یہ صرف میں ہی جانتی تھی۔ اور پھر اس روز شاید تیسرا یا چوتھا روزہ تھا جب میں نے افطاری کی تیاری کر کے بسمہ کو عزیر کے حوالے کیا اور ٹیکسی پکڑ کے ابو جی کی طرف آ گئی۔ یہاں آ کر جو منظر میری نگاہوں نے دیکھا تھا اور جو کچھ میں نے سنا، اس کے بعد کسی بھی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں رہی تھی۔ ایک لمحے کو میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ مجھے چکر آ گئے۔ گرنے سے بچنے کے لیے میں نے دیوار کا سہارا لیا۔ وہ کوئی تقریباً 50 سے 55 کے درمیان خاتون تھی جو کہ نہایت اطمینان سے کچن میں کھڑی پکوڑوں کے لیے شاید آمیزہ تیار کر رہی تھی، اور ابو جی بے حد خوش دلی کے ساتھ پیاز کاٹ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے وہ دونوں ہی ساکت رہ گئے تھے۔ یہ سب کیا ہے ابو جی؟ کون ہے یہ؟ میرے اعصاب چٹک کے تھے اور آنکھیں لہو رنگ ہو گئیں۔ ابو جی میرے لب و لہجے کو سن کر اور غسیلے تنے تاثرات کا جائزہ لے کر قدرے شرمندہ سے ہو گئے تھے، جبکہ وہ خاتون نہایت محبت سے میری طرف بڑھی تھی۔ یہ آمنہ ہے نا؟ ماشاء اللہ۔ انہوں نے ابو جی سے شاید تصدیق چاہی تھی۔ میں نے ان کے بڑھتے ہاتھوں کو جھٹک دیا تھا اور رخ بدل کر ابو جی کے قریب چلی آئی۔ اس عمر میں یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے ابو جی؟ کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا آپ نے۔ آج مجھے پتہ چلا ہے، کل سب کو خبر ہو جائے گی۔ کل آپ لوگوں کو وہاں سڑک پہ دیکھ کے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کس کو جواب دیں گے ہم، اور میرے سسرال والے کیا باتیں نہیں بنائیں گے۔ اف، مجھے تو سوچ کے وحشت ہو رہی ہے۔ میں تقریباً چلاتے ہوئے بولی تھی، لیکن بیٹا میں نے کون سا گناہ کیا ہے؟ ابو جی آہستگی سے بڑبڑائے تھے۔ اس سے زیادہ سننے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ میں تیزی سے پلٹی اور دروازہ عبور کر گئی۔ اگرچہ ابو جی مجھے روکنے کی غرض سے میرے پیچھے آئے تھے، مگر میں کچھ بھی سننا نہیں چاہتی تھی۔ گھر آ کر بھی میں بھوکی پیاسی پڑی رہی۔ عزیر میرے غصے سے تنے ہوئے سرخ چہرے کو دیکھ کے بھی کچھ نہیں بولے تھے۔ خاموشی سے انہوں نے بسمہ کو کھانا کھلایا اور پھر کارٹون لگا کر اسے صوفے پہ بٹھا دیا۔ کافی دیر تک مجھے برتنوں کی اٹھا پٹک کی آوازیں آتی رہیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ابو جی اس عمر میں یہ گل کھلائیں گے، ایسا قدم بھی اٹھا سکتے ہیں۔ اگر انہیں یہی سب کرنا تھا تو جوانی میں کر لیتے نا۔ اصل پریشانی تو یہ تھی کہ میں عزیر کا سامنا کس طرح کروں گی۔ انہیں الجھی سوچوں میں گم میں تکیے میں سر دیے پڑی تھی کہ عزیر میرے برابر میں آ کے بیٹھ گئے۔ کیا بات ہے اماں، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ انہوں نے نرمی سے میرے شانے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ میں نے رخ بدل کر ان کی طرف دیکھا۔ کیا میں انہیں بتا سکوں گی؟ میں نے آزردگی سے سوچا۔ نہیں، کبھی نہیں۔ میں نے اپنے دل میں مضبوط ارادہ کیا، اسی لیے عزیر کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے آہستگی سے بولی، ہاں بس سر میں ہلکا سا درد ہے۔ میں نے مسکرانے کی کوشش کی تھی۔ اتنی اچھی خبر سن کر تو درد ورد بھول جانا چاہیے تھا تمہیں۔ عزیر کا لہجہ اگرچہ سادہ تھا مگر الفاظ، کون سی خبر؟ میرا سانس حلق میں اٹک چکا تھا۔ عزیر کے ہونٹوں پہ تبسم پھیل گیا۔ یہی کہ ہمارے سسر محترم خیر سے شادی کر چکے ہیں۔ یہ آپ کو کس نے بتایا؟ میں نے حبنک پن کی انتہا کر دی تھی۔
उज़ैर इस दफ़ा खुल के मुस्कुराए। यानी बेगम साहिबा हद हो गई। पत्ता पत्ता बूटा बूटा जाने है, बस हम ही न जाने। क्यों मोहतरमा, इस कदर बेखबर समझ रखा है आपने हमें। उज़ैर का अंदाज चिढ़ाने वाला नहीं था, मगर ना जाने क्यों मुझे उनका लहजा तमस्कर उड़ाता महसूस हुआ था। उड़ा ले, मजाक आप भी, अभी तो न जाने किस किस की बातें सुननी है। मैंने नम पलकों को हथेली की पूंछ से रगड़ा। पागल, तुम रो क्यों रही हो? उज़ैर ने हैरत से मुझे सूं सूं करते देखा था। तो क्या लड्डू बांटूं, जश्न मनाओ? मैं चिढ़ के गोया हुई तो उज़ैर के लबों का तबस्सुम गायब हो गया। आमना, तुम खामखा रो रही हो। यार तुम्हें तो खुश होना चाहिए था कि अंकल की तन्हाई दूर हो गई। पता है इस उम्र में कितने मसाइल होते हैं। पिछले 3-4 सालों से वो किस कदर चुप चुप और आज़रदा रहने लगे थे। तुम लोग के पास तो इतना वक्त भी नहीं होता कि उनकी तन्हाई का कोई सामा कर सको जाकर। अभी चंद रोज पहले ही मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। मैं उनकी सेहत की बहाली और चेहरे की शगुफ्तगी को देख के हैरान रह गया था। फिर जल्द ही उनके मिजाज की तब्दीली की वजह भी मालूम हो गई थी। यार, बुढ़ापे में तन्हा रहना किस कदर मुश्किल तरीन काम है। फिर उनके साथ तो सेहत वगैरह से जुड़े दीगर मसाइल भी थे। सारी ज़िंदगी तो चलो तुम लोग साथ थे ना, अब तो ना वक्त पे खाना, ना दवा वगैरह, ना कोई ख्याल रखने वाला, ना दुख सुख बांटने वाला। बासों का दिल पे बोझ होता है। कोई साथी हो, उससे कह लो तो दिल हल्का हो जाता है। सोचो इस बात को। ज़हर न जाने क्या क्या कह रहे थे। मैं आंखें मूंदे मासी के दरीचों में झांकने लगी थी। मेरी प्यारी अम्मी के जाने के बाद अब्बू जी ने हम तीनों को माँ बन के पाला था। मुझे याद है कि मैं जब बहुत छोटी सी थी तो हर वक्त अम्मी की याद में रोया करती थी। फिर सारा दिन नायला आपी मुझे गोद में उठाए सारे घर में चकराती रहती, या फिर सड़क पे लेके निकल जाती थी। जब अब्बू जी घर आते तो आपी की ड्यूटी गोया ख़त्म सी हो जाती थी। फिर मैं होती या फिर अब्बू जी, वो मुझे मार्केट लेकर जाते, कभी पार्क और कभी लॉन में लगे झूले पर बिठाकर झूला झुलाते रहते। रात गए तक मैं उनके साथ ही चिपकी रहती थी। ख़ानदान वालों के बेहद मजबूर करने पर भी उन्होंने दूसरी शादी की हामी नहीं भरी थी। जब भी मेरी फुप्पो वगैरह उन पर शादी के लिए दबाव डालती तो अब्बू जी का एक ही जवाब होता था, आपा आप लोगों की 100 बातें बजा, मेरी तन्हाई का सामा हो जाएगा, घर देखने वाली आ जाएगी। लेकिन मैं क्या करूं आपा, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे सौतेली माँ के साए तले एहसास कमतरी और नफ़रतों का एहसास लेके बड़े हों। मैं इन्हें मुकम्मल और खुद एतमाद इंसान के तौर पे देखना चाहता हूँ, ना कि टूटे फूटे बिखरे हुए नफ़रतों के मारे। अब्बू जी के बेतहाशा लाड प्यार ने फिर मुझे तो किसी हद तक खुद पसंद और ज़िद्दी बना दिया था, जबकि मेरे बरक्स आमिर और नायला आपी बेहद नरम मिजाज के और सुलह जो तबीयत के थे। इसीलिए शायद इस उम्र में अब्बू जी की दूसरी शादी का सुनकर उन्होंने कोई ख़ास रद्दमल का इजहार नहीं किया था, जबकि मैं अभी तक गुस्से और जज्बातीपन की वजह से खोल रही थी। ये सच था कि अब्बू जी ने हमारे लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं और सारे ही वालिदैन अपने औलाद की खातिर ये सब करते हैं। और फिर मेरी हालत देखते हुए उज़ैर मुझे अक्सर पेशतर समझाते थे, मगर उनके समझाने का मुझ पर उल्टा असर हुआ था। मुझे अब्बू जी की बीवी से शदीद किस्म की नफ़रत महसूस होने लगी थी। फिर मैंने आपी तक भी अपने ख्यालात पहुंचा दिए थे। आपी ने भी कमोबेश उज़ैर की तरह नसीहतें की थी। आमना, एक लिहाज से अब्बू जी ने बहुत अच्छा फ़ैसला किया है। देखो ना, अब मैं और आमिर भी 8 साल से लंदन में हैं, जबकि तुम एक शहर में होने के बावजूद महीनों अब्बू की खबर नहीं ले सकती हो। अब कम से कम हमें अब्बू जी की तन्हाई का सोच सोच के परेशान तो नहीं होना पड़ेगा ना। मैंने आपी को मज़ीद बोलने का मौका दिए बगैर पटाख से फ़ोन बंद कर दिया। और फिर मैंने दिल में पक्का इरादा कर लिया था अब्बू की तरफ ना जाने का। लेकिन इरादों का क्या करती। उस रोज़ उज़ैर सुबह से ही मुझे अब्बू की तरफ चलने का कह रहे थे, जबकि मैं हर दफ़ा यूं ज़ाहिर करती कि जैसे सुना ही ना हो। फिर उज़ैर के इसरार पर मैंने भी अपने जहन में पक्का इरादा बना लिया और अपने जहन में पिनपने वाले मंसूबे को अमली जामा पहनाने के मुतालिक सोचा। मुझे तैयार होता देखकर उज़ैर कुछ मुतमईन हो गए थे। बिस्मा को तैयार करके मैंने बैग में काफ़ी सारे कपड़े रखे। गाड़ी अब्बू के घर के सामने रुकी तो मैं बिस्मा को उठाकर अंदर चली आई थी, जबकि उज़ैर गैराज में गाड़ी खड़ी करने लगे थे। मैंने अपने जहन में अपने अल्फाज को एक दफ़ा फिर से तरतीब दिया था, जो कि अंदर जाते ही मुझे अब्बू से कहना थे। लेकिन जो ही मैंने दरवाजे के हैंडल पे हाथ रखा, अंदर से आती आवाज़ों ने मुझे ठटकने पे मजबूर कर दिया था। बस क्या बताऊँ मायरा,
پچھلا رمضان بہت تکلیف کے عالم میں گزارا تھا میں نے. نہ سحری بنا سکتا تھا، نہ افطاری کی تیاری ہو سکتی تھی مجھ سے. دوسرا ہوٹل کے کھانے کھا کھا کر پیٹ اللہ خراب کر لیا. یہ جو دوائیاں کھا رہا ہوں یہ پچھلے سال سے ہی تو لگی ہیں. یوسف صاحب یہی تو آپ نے غلطی کی. اپنی بیٹیوں کو کیوں نہیں بتایا؟ کیا بتاتا انہیں؟ بیٹیوں کو اس لیے نہیں بتاتا تھا کہ وہ پریشان ہو جائیں گی. پھر نائلہ تو تھی بھی بہت دور. عامر کا اپنا وہاں کاروبار، نوکری، سو جھمیلے. اور آمنہ کو اس لیے بھی زحمت نہیں دیتا تھا کہ وہ تو میرے لیے آج بھی چھوٹی سی بچی ہے، اور پھر اس کی اپنی چھوٹی بچی ہے. دوسرے نہ اسے کام کاج کی اتنی عادت بھی نہیں تھی. اپنے گھر کے 100 بکھیڑوں کے علاوہ ادھر کے کام کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا. کچھ ویسے بھی میں نے اور نائلہ نے نا اسے بہت لاڈ پیار دیا ہے. مجھے تو پریشانی ہوتی تھی یہ سوچ سوچ کر کہ میری بچی اپنے گھر کو کیسے سنبھالے گی. ابو جی کی محبت میں ڈوبی آواز نے گویا میرے منہ پہ تماچا رسید کیا تھا. میں اپنی جگہ سن سی کھڑی رہ گئی. چلے ٹھیک ہے یوسف صاحب، اب باقی باتیں راستے میں بتا دیجیے گا. ابھی تو چلے نا، دیر ہو رہی ہے، افطاری کا وقت ہو جائے گا. مائرہ بیگم بولی تو جیسے میرے ساکت وجود نے بھی گویا حرکت کی تھی. میں تیزی سے تھوڑا پیچھے ہٹ کے کھڑی ہو گئی تھی کہ مبادہ دروازہ کھولنے پہ انہیں یوں نہ محسوس ہو کہ میں یہاں چھپ کے ان کی باتیں سن رہی تھی. اگرچہ یہ ایک غلط عمل تھا، لیکن ابھی اس ایک چھوٹی سی غلطی نے میری بہت سی غلط فہمیاں دور کر دی تھی. ابو جی نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو مجھے دیکھ کر حیرت اور خوشی کے ملے جلے سے تاثرات ان کے چہرے پہ امڑ آئے. ارے ماشاء اللہ، میری گڑیا آئی ہے، واہ بھائی واہ. انہوں نے محبت سے مجھے اپنے ساتھ لپٹا کر میری پیشانی پہ بوسہ دیا تھا. مائرہ بیگم بھی ہاتھوں میں ڈھیروں شوپرز پکڑے باہر نکل آئی تھی. ان کے تاثرات بھی کم و بیش اسی قسم کے تھے. ارے واہ بھائی، ہم تو تم لوگوں کی عیدی ہی دینے آ رہے تھے. تبھی عزیر بھی آگے تھے. انہوں نے جھک کے مائرہ بیگم کو سلام کیا تھا. مائرہ بیگم نے عزیر کے کندھے پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا. اچھا جی، تو پھر ہم اپنی عیدی خود ہی لینے آ گئے ہیں. کیوں بیٹا؟ عزیر نے ابو جی کی گود میں چڑھی بسمہ کو پیار سے دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے بھی فوراً ہی اسبات میں سر ہلا دیا تھا. سبھی مسکراتے ہوئے لاؤنج میں آگے تھے. میں بھی بوجھل اور مرے مرے قدموں سے چلتی ہوئی ان کے قریب چلی آئی. مائرہ بیگم تمام شاپرز رکھ کر کچن میں گھس گئی تھی. روزہ کھلنے کا وقت ہونے والا تھا جبکہ تیاری بالکل ہی نہیں تھی. عزیر نے مجھے صوفے پہ جمے دیکھ کر خفگی سے گھورا. آنٹی کی ہیلپ کروا دو. میں کچھ شرمندہ سے اٹھ کر کچن میں آ گئی تھی اور پھر پکوڑوں کا مسالہ بناتی مائرہ بیگم سے گلے ملتے ہوئے مجھے عزیر اور ابو جی نے بے حد حیرت سے دیکھا تھا. میں نے پلکیں جھکائے جھکائے سوری کہا تھا اور مائرہ بیگم نے مجھے خود سے مزید قریب کر لیا تھا. میں دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ جذبات میں آ کر میرے منہ سے کوئی انتہائی غلط بات نہیں نکل سکی اور میرا مقام اور عزت ابھی بھی ابو جی کی نظروں میں پہلے جیسا ہی ہے. میں تمام شیطانی خیالات اور منصوبوں کو اپنے ذہن سے جھٹک کر آنٹی کی مدد کرانے لگی. فریج میں دیکھا تو گندھا آٹا نہیں تھا، سو وہی نکال کے گوندنے میں مصروف ہو گئی. اور بھلا میں ابو جی سے یہ کیسے کہہ سکتی تھی جو دل میں سوچ کے آئی تھی کہ آپ مائرہ بیگم کو طلاق دے دیں، چھوڑ دیں، نکال دیں انہیں اپنی زندگی سے. اگر آپ نے اس سے رکھا ہے کہ کوئی آپ کی دیکھ بھال کو نہیں، تو میں آ گئی ہوں آپ کی دیکھ بھال کرنے کے لیے. بلکہ میں تو اپنے ساتھ کپڑوں کا بھرا ہوا پورا بیگ لے کے آئی تھی اور اب بیگ ساتھ لانے کا بہانہ بھی خوب ہی مل گیا تھا. ابو جی، میں عید ادھر ہی کروں گی. اب جا کر تو ہمارا گھر ایک مکمل گھر بنا ہے. بس اس لیے ابو جی، میں بھی ایک مکمل اور بھرپور عید گزارنا چاہتی ہوں اپنے بڑوں کے ساتھ. میرے چند الفاظ نے ابو جی کی آنکھوں کی جگمگاہٹوں میں کئی گنا اضافہ کر دیا تھا. میں اس خوبصورت منظر کو دیکھ کے سرشار سی ہو گئی تھی، جبکہ عزیر اور مائرہ آنٹی دونوں کے چہروں پر بہت پرسکون اور دھیمی سی مسکان تھی، جیسے کہ انہیں یقین آ گیا آج ہم سب نے یہ بازی جیت لی اور آنے والی عید ہم سب کی زندگیوں کی سب سے زیادہ خوشگوار اور یادگار عید ثابت ہونے والی ہے. جبکہ میں خوش تھی اور سوچ رہی تھی کہ سچ کہتے ہیں گھر تو گھر والی سے بنتا ہے، اور یوں تو پھر ایک مکمل گھرانے کے ساتھ ساتھ ایک پیار بھرے میکے کے ساتھ میری زندگی کی بھی یہ پہلی
یادگار عید ہونے جا رہی ہے۔